واقع کربلا کے حوالے سے ویسے تو کئی باتیں ہوتی ہیں، ایک چیز جو کہ معاذ اللہ بغض صحابہ کا شکار جو افراد ہیں معاذ اللہ، ان کی طرف سے بہت سارے وسوسے اور غلط فہمیاں سوشل میڈیا پر رائج کی جاتی ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، صرف 72 افراد تھے، صحابہ کرام کہاں تھے، صحابہ کرام کیوں نہیں گئے، انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیوں نہیں کیا، انہوں نے اہل بیت کا ساتھ کیوں نہیں کیا. تو اس طرح کی باتیں کرنا علم سے جہالت کی دلیل ہے. تاریخ، حقیقت، سیرت اور حدیثوں میں اور ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں واقع کربلا سے متعلق جو حقائق لکھے ہیں، جھوٹ نہیں، مبالغہ آرائی نہیں، جو غیروں کی طرف سے ہے، اہل سنت کے مستند اور معتبر ائمہ نے واقع کربلا سے متعلق جو ڈیٹیلز ذکر کی ہیں، تحریر کی ہیں، ان سے نا آشنائی اور ان سے جاہل ہونے کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے معاذ اللہ اس طرح کے اعتراضات اور سوالات کیے جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ سفر شروع ہوتا ہے، اگر اس سفر کی ابتدا دیکھی جائے تو کیا معاملہ تھا. یزید جو کہ نااہل تھا، وہ اپنے آپ کو خلیفہ اس نے ظاہر کیا، اور سب سے اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے لیے اس نے بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے اور بہت ساری کوششیں کر کے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح اس بات کے لیے رضامند اور قائل کرنا چاہتا تھا کہ وہ یزید کی معاذ اللہ بیعت کر لیں. اور یزید کی طرف سے بیعت لینے کا، بیعت کرنے کا یہ تقاضا اور مطالبہ تھا. اور وہاں کوفے کے جو لوگ تھے، جو بظاہر مولا علی سے محبت رکھتے تھے، بظاہر اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے تھے، انہوں نے بہت سارے خطوط، لیٹرز، پیغامات حضرت امام حسین کی طرف بھجوائے کہ آپ کوفے تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ بھی تسلیم کریں گے اور یزید کا مقابلہ کریں گے. تو اب ایک طرف سے کوفیوں کے مطالبے ہیں اور ایک طرف سے یزید کی طرف سے بیعت لینے کا تقاضا ہے. اب بظاہر اس وقت کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ان معاملات کو دیکھ کر کے یہ کسی بھی طور پر بیعت لینے کے لیے مصر ہے اور یہ کسی بھی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا معاذ اللہ. تو اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بصیرت تھے، اہل علم تھے، اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے اور سارے معاملات کو جانتے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے جو بشارتیں ہیں، جو پیش گوئیاں تھیں، ان کو بھی بخوبی جاننے والے تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں کوفے جاؤں گا اور کوفے جا کر جن مسلمانوں نے مجھے بیعت کے لیے بلایا ہے، جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے، میں ان کے مطالبے پر ان کی اس ریکویسٹ کو پورا کروں گا اور اس طرح ایک معاملہ درستگی کی طرف آئے گا. لیکن کئی صحابہ کرام نے اس خدشے کو ظاہر کیا کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں. انہوں نے آپ کے والد، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. کوفے والے بے وفا ہیں، ان کی بے وفائی مشہور ہے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. کئی صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور کئی صحابہ کرام کے نام کتابوں میں درج ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو روکا کہ آپ یہ سفر اختیار نہ کریں، یہ جنگ کا سفر نہیں ہے، بیعت لینے کا سفر ہے کوفے کی طرف. لیکن بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے حالات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ کوفی سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، وہاں کا سینیریو کیا ہے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا. اور انہوں نے جب معاملات دیکھے، بظاہر اس وقت تک معاملات صحیح تھے، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیج دیا امام حسین کی طرف کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں. اس دوران معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے معاذ اللہ اپنے دربار میں بلا کر دھوکے سے شہید کروا دیا، ان کے بچوں کو شہید کروا دیا. لیکن اس واقعے کی ابتداً خبر امام حسین تک نہ پہنچی. امام حسین نے مدینے سے مکہ کا سفر اختیار کیا اور مکہ پاک سے پھر آپ نے کوفے کا سفر اختیار کیا. سفر میں آپ کو ان معاملات سے متعلق آگاہی ملی، آپ کو بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والے اپنی وفا، اپنے عہد سے معاذ اللہ پھر گئے ہیں. تو اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو ان دونوں اوقات میں، ان دونوں مراحل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان نہیں فرمایا. یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں کوفے. مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتے وقت بھی اور مکے سے کوفہ روانہ ہوتے وقت بھی آپ نے جنگ کا اعلان نہیں فرمایا، جہاد کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں جا رہا ہوں. اب اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر مکے اور مدینے سے سفر کرتے ہوئے کوفے کی طرف جہاد کے لیے جا رہے ہوتے اور اس بات کو ظاہر فرماتے
اور صحابہ کرام ان کے ساتھ نہ جاتے، اس صورت میں تو معاذ اللہ صحابہ کرام پر یہ اعتراض کرنے کا جواز لوگ پیش کر سکتے تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اگر ہم حقیقت میں کتابوں کا مطالعہ کریں، مستند تاریخ، مستند سیرت کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کو، اور علماء نے واقع کربلا کے حوالے سے جو کتب تحریر کی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو محققین کی تحقیق یہی بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی واضح علامت یہ ہے کہ اگر جنگ کرنی ہے تو وہاں 22,000 کا لشکر جرار ہے اور یہاں صرف 72 افراد، اتنی کم جماعت، اور پھر نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی ایسا ساز و سامان ہے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مستورات ہیں، اہل بیت کی خواتین ہیں، مقدس بیویاں ہیں، اور دودھ پیتے بچے ہیں، تو کوئی بھی باشعور عقل مند شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنے ساتھ گھر کی خواتین کو اور دودھ پیتے بچوں کو لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ پورا سینیریو اور پوری صورتحال بتا رہی ہے کہ صرف 72 کا قافلہ ہے، جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بظاہر کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ اتنا مختصر بظاہر قافلہ ہے، تو یہ قافلہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ یہ بات وہی تھی کہ کوفیوں کے بلانے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت لینے کے لیے، کہ ان کے ہاتھ پر کوفی بیعت کریں گے، اس لیے جا رہے تھے۔ اب یہ کوفیوں نے وہاں دھوکہ کیا، اپنی جان اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے امام حسین سے کیے ہوئے وعدے سے وہ مکر گئے، اور پھر یزیدی قافلے کا وہ حصہ بنے، یزیدی لشکر کا حصہ بنے، اور اس ظلم کی داستان اور بے وفائی اور غداری کی اور جفا کی اس تاریک اور سیاہ داستان کو کوفیوں نے رقم کیا۔ تو اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان ہی نہیں فرمایا، جنگ کے لیے سفر ہی نہیں تھا، تو اب صحابہ کرام سے یہ تقاضا کرنا کہ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے، یہ اعتراض کرنا بالکل بیجا ہے اور حقائق کے بالکل برخلاف ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا اعلان فرماتے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تابعین کا ایک لشکر جرار ہوتا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے، اور کچھ عرصے کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صلح ہوئی، تو ہمارے ائمہ نے، علماء نے اپنی کتابوں میں واشگاف الفاظ میں واضح طور پر لکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کئی ہزار افراد بیعت کر چکے تھے، امام حسن کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر چکے تھے کہ ہم آپ کے مشن پر رہیں گے اور آپ کے لیے ہم موت بھی قبول کر لیں گے، مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کے پاس لشکر جرار تھا، اور علماء نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک غیبی خبر ارشاد فرمائی تھی کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں، 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اس بشارت اور پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے امام حسن نے پاور میں ہونے کے باوجود، خلیفہ راشد ہونے کا حقدار ہونے کے باوجود، بہت بڑا لشکر رکھنے کے باوجود، بغیر کسی قلت، بغیر کسی ذلت اور بغیر کسی مصلحت کے، یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اتنا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ علماء نے لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ اگر جنگ ہوتی تو فتح حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ہوتی۔ تو وہاں اتنا بڑا لشکر تھا، تو امام حسن کے لشکر میں کون تھے؟ اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، یا پھر صحابہ کی اولادیں تھیں۔ تو وہ صحابہ جو امام حسن مولا علی کے ساتھ تھے، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، 4 سال کے قریب تقریباً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت فرمائی، تو ان کو خلیفہ ماننے والے کون تھے؟ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں۔ تو کیا وہ صحابہ جو مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، کیا وہ امام حسین کے ساتھ جہاد پر نہ جاتے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں، جنگ یمامہ میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور دین کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی بالادستی اور غلبے کے لیے اپنی جان و تک کا نذرانہ پیش کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، مکے کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو، خاندان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اور پھر انصار صحابہ جنہوں نے اپنے مال میں مہاجرین کو برابر کا شریک قرار دیا۔ صحابہ کرام کی جانی اور مالی
قربانیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک لمبی فہرست ہے، اور ساری امت مل کر بھی ان قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتی جو صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے دی ہیں، وہ جانی قربانیاں ہوں یا مالی قربانیاں ہوں۔ تو صحابہ کرام کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے واقعات، ان کے سوانح، وہ تو قربانی سے عبارت ہیں، اور قربانیوں کی لمبی تعداد اور لمبی فہرست سے بھرپور ہیں۔ جس صحابی کی سیرت دیکھیں پیچھے کوئی نہ کوئی قربانی نکلے گی۔ تو وہ صحابہ جو مولا علی کا ساتھ دینے والے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے لشکر میں شامل ہونے والے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، وہ امام حسین کے لشکر کا حصہ کیوں نہ بنتے؟ تو معاملہ ہی یہی نہیں تھا، معاملہ ہی جہاد کا بظاہر نہیں تھا، اعلان بھی نہیں تھا، کوئی بظاہر ایسی صورتحال بھی نہیں تھی۔ اگر اعلان ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام ہوتے، لیکن یہ جنگ کا سفر نہیں تھا، جہاد کا سفر نہیں تھا، یہ تو بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے۔ کوفیوں نے دھوکہ کیا۔ اب کوفے والوں نے جو بے وفائی کی، جو بظاہر اہل بیت سے محبت کے دعوے دار تھے، کوفے والوں کو کوسنے کے بجائے، کوفے والوں کو قصوروار بنانے کے بجائے، کوفے والوں کی غداری، عہد شکنی اور جفا اور پھر ظلم کو چھپانے کے لیے معاذ اللہ صحابہ کرام پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے سوال کرنا، بالکل صحابہ کرام کے حوالے سے سوال کرنا کہ وہ قافلے میں وہ ان کے ساتھ لڑنے کیوں نہیں گئے تھے، جہاد پر کیوں نہیں گئے تھے، یہ بالکل بے جا سوال ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کوفے والے جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار تھے، جنہوں نے خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کر کے کوفے بلوانا چاہا اور ایسے حالات کریٹ کیے، اور بعد میں انہوں نے جو بے وفائی کی، امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کروایا، امام حسین کو بھی دھوکہ دیا، اور پھر یزیدی لشکر کے ساتھ مل کر شہداء و اسیران کربلا پر گویا کہ قیامت توڑی۔ ان کو ملامت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور کوفیوں کے سیاہ کارناموں اور کوفیوں کے سیاہ کردار کو بیان کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، عبرت کے طور پر ان کے معاملات بتانے چاہیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ کرے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا جیسے کوفی تھے۔ کوفے والوں نے اہل بیت کے ساتھ جو زیادتیاں کی، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ کوفے والوں کی برائی کو چھپانے کے لیے، ان کے جرم کو چھپانے کے لیے معاذ اللہ صحابہ کرام پر معاذ اللہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حقائق کو درست انداز میں سمجھنے اور صحابہ و اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ رسول نے جو ان کا مقام بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، انہوں نے دین متین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ پاک ان قربانیوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان سے درس لینے، ان کو مشعل راہ بنا کر ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار معاذ اللہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ان پر آبجیکشن کیا جائے، تان کیا جائے۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رسول نے صحابہ اور اہل بیت اطہار کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے۔ حدیث ثقلین دیکھیں یا صحابہ کرام سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو دیکھیں، قرآن کی آیتیں دیکھیں، اللہ رسول صحابہ اور اہل بیت اطہار کو ایمان کا معیار قرار دے رہے ہیں۔ ایمان لانا ہے تو ان جیسا، دین پر عمل کرنا ہے تو ان جیسا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے تو ان کے طریقے کو دیکھ کر، ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں مسلمان سے تقاضا کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنا ہے۔ لیکن آج معاذ اللہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ وہ صحابہ، وہ اہل بیت اطہار جو دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، قرآن کو، حدیث کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور فیضان کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، جو اس دین کے پہلے قربانیاں دینے والے ہیں، وہ لوگ کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، رب اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا جاتا کہ اے ایمان والوں، تو ذرا غور کریں کہ اس وقت روئے زمین پر کون لوگ تھے جو یا ایھا الذین آمنوا کا پہلا مصداق تھے۔ وہ کون لوگ تھے جو قرآن اور حدیث، اللہ رسول کے فرامین کو سب سے پہلے اپنانے والے تھے، اس کو عمل میں لانے والے تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ یہی صحابہ اور اہل بیت اطہار تھے۔ تو یہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے دینی رہنما ہیں، معظم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف میں اسی بات کو ذکر کیا کہ سنی کون ہے، اہل سنت کون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تسنن، سنی ہونا کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت سے محبت رکھنا اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ سنیت ہے۔
یعنی سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تکریم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل سنت کے اس ایمانی، شرعی اور درست منہج، مسلک اور مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بد عقیدگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت اطہار کے بے ادبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔